السلام علیکم، میں ہوں نیلم اسلم۔ یہ ویڈیو ان خاص لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، خاص طور پر خواتین کے چلے جانے کے بعد بہت ساری بری باتیں کرتے ہیں، ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ جب نور کا قتل ہوتا ہے اس کے بعد بہت ساری اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے آ کے سوشل میڈیا جو کہ ایک بے لگام گھوڑا بن چکا ہے اس پہ آ کے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ جو کہ ہمارے مذہب میں بھی منع کی گئی ہیں۔ بہت سارے انالیسس کیے جاتے ہیں، تجزیے کیے جاتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا، وہاں کیوں تھی۔ نور کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یہ آج ویڈیو بنا ہی میں نور کے لیے رہی ہوں، نور کہ وہ لوگ جو نور سے پیار کرتے ہیں اور جو نور کے لیے انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ نور ایک وقت میں اسکارف بھی لیتی تھی اور اس کا مذہبی رجحان بھی تھا، لیکن جو بات آپ نہیں جانتے وہ یہ نہیں جانتے کہ نور کا جو خدا سے رشتہ تھا وہ کوئی معمولی رشتہ نہیں تھا، وہ کوئی کمزور سا رشتہ نہیں تھا۔ نور کا خدا کے ساتھ ایک انتہائی اچھا رشتہ تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی وہ لڑکی۔ جی ہاں، یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ شاید ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، کبھی خدا کا ذکر بھی نہ کرتے ہوں، جو بیٹھ کے دوسروں کے دل جلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ نور 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ اس کے کچھ کزنس، کچھ فرینڈس نے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک 12 سال کی بچی ہے جس نے نور کے لیے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے، اور اس نے بولا ہے کہ نور کا دل بہت اچھا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جن کا دل بہت اچھا ہوتا ہے، جو لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ جلدی چلے جاتے ہیں، اور نور بھی صرف 27 سال کی تھی، ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک اور فرینڈ ہے نور کی، منہ، جو یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام ہی نور اس لیے رکھا تھا نور کو دیکھ کے، کیونکہ نور اتنی اچھی تھی، اتنی لونگ تھی، اتنی کیئرنگ تھی، اس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کا نام رکھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو پیرنٹس ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کا نام کسی شخصیت سے انسپائر ہو کے ہی رکھتے ہیں، کہ جو شخصیت آپ کو اچھی لگتی ہے پھر آپ کو اس کا نام بھی اچھا لگتا ہے اور آپ اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں۔ پھر ایک اور فیملی فرینڈ فضا، اس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور اس نے کہا کہ بچپن کی بہت ساری یادیں ہیں، اور وہ ہم ہنستے تھے، کھیلتے تھے، جو بھی کرتے تھے، لیکن ایک چیز جو چاہتی ہے کہ اس کے بچوں میں آئے نور کی طرح، کہ نور کی رحم دلی، نور کے اندر جو کائنڈنس تھی وہ چاہتی ہے فضا کہ اس کے بچوں میں بھی وہ آئے اور وہ اپنے بچوں کو سکھائے گی۔ پھر آمنہ مقدم نور کی کزن ہے، اس نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور اس نے کہا کہ نور ہمیشہ سے وہ انسان تھی جو دنیا میں ایک ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتی تھی، جو دنیا کے لیے، جو لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اور شاید اس نے کیا۔ اس نے جان دی، میں کہہ سکتی ہوں ایک بڑے مافیا کو، بااثر لوگوں کو ایکسپوز کیا، اور آج ان کی اوقات سب کے سامنے آ چکی ہے، اور ان جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بھی اب اپنے اوپر خطرہ دکھنے لگا ہے کہ وہ بھی ایکسپوز ہو سکتے ہیں۔ تو نور کی یہ قربانی سے ڈفرینس تو کریٹ ہوا ہے پاکستان میں۔ یہ سارا وہ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کا اسکارف لینا، اس کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اس کی جو رحمدلی کی گواہی دی جا رہی ہے لوگوں کی جانب سے اس کے جانے کے بعد، یہ آپ لوگوں کو سننی چاہیے۔ جو لوگ باتیں کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں بری، ان کو یہ والا جو نور کی سائیڈ ہے، یہ جو پکچر ہے، یہ جو رخ ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے ان سارے میسیجز میں ایک چیز کامن دیکھی ہے جو لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت کائنڈ تھی، اور مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ یہ جو کائنڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو رحم دل، جن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے لوگوں کے لیے، یہی ان کے لیے سب سے بڑی زندگی میں مصیبت بن جاتا ہے۔ مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو ظاہر جعفر جیسے مکار، چالاک درندے ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی معصوم اور اس طرح کی سیدھی سادی اور کائنڈ لڑکیوں کی رحم دلی سمیٹتے ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا شو کرتے ہیں کہ یہ نکلنا چاہتے ہیں اپنی تمام برائیوں سے، ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، کسی شولڈر کی ضرورت ہے۔ اور نور جیسی لڑکیاں، چونکہ ان کا دل اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے، وہ یقین کر لیتی ہیں ایسے درندوں پہ۔ ان کو لگتا ہے کہ جتنا صاف ان کا دل ہے، جتنی دنیا ان کے لیے صاف ہے، جتنے اچھے پیور وہ خود ہیں، باقی دنیا بھی ایسی ہوگی۔ تو وہ ایسے درندوں کی باتوں پہ یقین کر لیتی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ واقعی ان کی مدد سے، ان کی رحم دلی سے، ان کی دوستی سے، ان کے پیار سے شاید یہ برے لوگ بھی بدل جائیں، یہ بھی اچھے ہو جائیں۔ میں جانتی ہوں، میں خود پرسنلی اس طرح کرتی بھی رہی ہوں، اپنے آس پاس بھی لوگوں کو کرتے دیکھا ہے کہ شاید ہماری جو نیکی ہے، ہماری جو اچھائی ہے،
ہماری جو پیورٹی ہے اس سے ہم اپنے دشمنوں کو بھی بدلنے کی کوشش کریں، شاید وہ بھی اچھے ہو جائیں، شاید ہم اپنی محبتوں سے، اپنی اچھائی سے نفرتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام لڑکیاں بہت کرتی ہیں۔ تو اس میں لڑکیوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ یہ جو بگڑے ہوئے اوباش قسم کے نوجوان ہیں، جن کو نہ زمانہ سدھار سکا، نہ ان کے گھر والے سدھار سکے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ تعلیم ان کا کچھ ان میں بدلاؤ لا سکی، نہ ہی مذہب کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کوئی دوست لا سکا، آپ کیسے ان میں بدلاؤ لا سکتی ہیں؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے، اور ٹھیک ہے کائنڈ ہونا چاہیے، لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، لیکن اتنی مدد نہ کرو جیسے ڈیفینیٹلی اب مجھے اتنے سارے میسیجز جو میں نے نور کے دوستوں کے پڑھے ہیں، دوستوں سے جو اس کی باتیں سنی ہیں، ہر انسان اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی رحم دلی کی، اس کی اچھائی کی، اس کے اچھے انسان ہونے کی، کہ وہ دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ یہ جو دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا، یہ یقیناً اس میں تھا، تبھی تو خدا نے اس سے یہ بڑا کام لے لیا، تبھی تو آج اس کی وجہ سے پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے، تبھی تو نور سب کی زبان پہ ہے کہ نور کے لیے انصاف ہوگا۔ اور نور کے لیے انصاف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نور کو انصاف ملے گا یا نور کی فیملی کو انصاف ملے گا، بلکہ اس سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، اس سے ایک سسٹم بن جائے گا کہ ہاں اگر کوئی بڑا شخص بھی، کوئی امریکی شہری بھی پاکستان میں آ کے کوئی جرم کرے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے نور کا کیس ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ نور بنا ہوا ہے۔ تو لڑکیوں کے لیے یہی میسج ہے کہ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ، میں نور کو بھی سمجھ رہی ہوں کہ وہ، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں کہ ظاہر جعفر جب اتنا بد تہذیب برا انسان تھا تو نور اس کے ساتھ کیوں تھی؟ تو یقیناً اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو میں نے اب تک انالائز کیا ہے نور کے دوستوں سے کچھ سے بات کر کے، کچھ کی جو انہوں نے سٹوریز شیئر کی ان کو پڑھ کے، کہ نور ایک بہت ہی اچھے دل کی انسان تھی، بہت ہی کمزور اور بہت ہی اچھی پیورٹی والی انسان تھی، اس کا دل بہت نازک تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس نے اس شخص پہ بھروسہ کیا، اور شاید وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس کو بدلنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھک گئی تھی، اور 2 مہینے پہلے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، لیکن پھر انہوں نے اس کی جو ویکنس تھی، کیونکہ یہ دنیا اچھے لوگوں کی اچھے دل کو ویکنس سمجھتی ہے نا، تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس موجودہ دور میں اچھا دل ہونا، صاف دل ہونا اور لوگوں کے بارے میں سوچنا، ان کا احساس کرنا یہ کمزوری ہے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا گیا اور دوبارہ سے اس کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ظاہر جعفر کے ساتھ کہ وہ اب تو جا رہا ہے، ایک بار تو مل لو، آخری بار تو مل لو، یہ تو کر لو، اور اس کی یہ جو اچھائی تھی میں یہ کہہ سکتی ہوں اس کے گلے پڑ گئی۔ لیکن انشاءاللہ ہم نور کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آپ سب کے لیے صرف ایک میسج ہے، نور ہو یا سائمہ ہو یا قرۃ العین ہو یا عائشہ ہو، کوئی بھی ہو، جو وکٹم ہے اس کی وکٹم شیمنگ سے آپ پرہیز کریں۔ برا وقت بتا کے نہیں آتا، کل کو آپ یا آپ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، آپ کا دوست، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کے کزن، کوئی بھی اس جگہ پہ ہو سکتا ہے، کیا آپ اس وقت پتھر مارنے والوں میں شامل ہوگے یا انصاف دلانے والوں میں شامل ہوگے؟ باقی جو ان چیزوں کے ساتھ ایک سبق آتا ہے وہ یقیناً عائشہ کو بھی مل گیا ہوگا، وہ باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن وکٹم بلیمنگ، وکٹم شیمنگ سے پرہیز کریں، خدا کا خوف کریں۔ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے ہمارے لوگوں میں۔ اگر یقین مانے آپ کو خدا کا خوف ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ بے شک کہیں CCTV کیمرہ بھی نہیں لگا، کہیں آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو خدا کا ڈر ہوتا ہے تو پھر آپ تنہائی میں بھی کسی کا دل دکھانے سے، کسی کو غلط بات بولنے سے ڈرتے ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں، ابھی بھی خواتین بھی ہیں، مرد حضرات ہی نہیں، ابھی آتے ہیں میں نے اپنے چینل کے نیچے بھی دیکھا ہے، دوسروں کی جگہ جا کے ایسی بری بری باتیں بولتے ہیں کہ جو وہ نہ بھی بولیں تو چل سکتی ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کیا پتہ چلے گا۔ میں اگر پتہ چلانا چاہوں میرے لیے بہت آسان ہے، میں نے ایک اپلیکیشن دینی ہے اور آپ کا پورا پتہ چل جانا ہے کہ آپریٹ کہاں سے ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے۔ تو خدا کا خوف ہوگا تو باقی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہوں گی۔ تو میں نے سوچا کہ نور کی یہ سائیڈ، یہ چہرہ میں دنیا کو بتاؤں، کیونکہ نور کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کا منہ بند کرانا بڑا ضروری ہے۔